ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على بعد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درشی پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یوں محبت کے دریا اس نے بہائے یوں محبت کے دریا اس نے بہائے دل اس کا بھی جیتا جو ستم ڈھانے آئے یوں محبت کے دریا اس نے بہائے دل اس کا بھی جیتا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے ایسے جوہر دکھائے خود کھائے جو اور جواہر لٹائے حضرات علماء کرام اسلاف کی نشانی حضرت مولانا قطب الدین صاحب مدظلہ العالی سپاہ صحابہ کراچی کے جان باز جانثار مخلص مواحد بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج 3 جولائی 1999 کو اس عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد پروگرام سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء کرام اپنے خیالات کا بڑے احسن انداز میں اظہار فرما چکے ہیں، اور قائد محترم حضرت علامہ علی شیر حیدری صاحب مدظلہ العالی ان کا تفصیلی خطاب بھی آپ نے سننا ہے۔ ان کا خیال کرتے ہوئے میں نے بات بھی مختصر ہی کرنی تھی، اور گفتگو کا عنوان تھا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ آپ حضرات کے اصرار پر میں نے چند جگہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک نئے انوکھے انداز میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا تھا۔ ساتھیوں کا اصرار ہے اور میرا خیال بھی ہے کہ اگر ایک گفتگو ایک جگہ پر کی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو دوسری جگہ نہ کریں تاکہ کوئی اور مسلمان اس سے فائدہ نہ لے سکے، اسے دوسری جگہ بھی کر دینا چاہیے تاکہ عوام مزید اس سے مستفید ہو۔ تو میں اسی اصرار کی مناسبت سے اسی عنوان پر اپنی معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا،
اور یہ یقیناً بات ہوگی انشاءاللہ کہ اس میں محمد پر وہ گفتگو بھی آپ نے سنی تھی، اس میں نئی باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دنیا جہان نے بیان کیا، اپنوں نے، بیگانوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، اور عالموں نے اور غیر عالموں نے، اور دینداروں نے، گناہ گاروں نے، مسلمانوں نے، کافروں نے، ہر ایک نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے، اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن سب کی تعریف اور شان بیان کرنے کا مقصد حضور علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کی سیرت کا عنوان بڑا وسیع عریض عنوان ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اور آپ چند لمحوں یا چند گھنٹوں میں بیان کیسے کریں، جب اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کو بھی 23 سال لگے ہیں۔ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ زور سے بولے۔ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، اور سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت و کردار و اخلاق و گفتار و افعال و رفتار کو دیکھنا ہو، آپ کے مزاج کو، آپ کے چہرے کو، آپ کی زلفوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے وجود اقدس کو، آپ کی تبلیغ کو، آپ کی عبادت کو، آپ کی ریاضت کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کے سفر کو، آپ کے حضر کو، آپ کے سراپا اقدس کو دیکھنا ہو تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا الف لام سے لے کر والناس تک مطالعہ کرو، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اسم محمد کسے کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے چہرے کو پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے قبل کچھ تورات و زبور و انجیل کے علماء نے یہ لکھ دیا تھا کہ ایک نبی، کتابوں کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے کہ جو نبیوں کا بھی امام ہوگا، ولیوں کا بھی امام ہوگا، اور مرسلین کا بھی امام ہوگا، اور دنیا میں جتنے اچھائی کے امام ہیں، اچھی باتوں کے امام ہیں، ان سب کا وہ امام ہوگا، اور اس کا نام ہوگا محمد۔ یہ سوچ کر جواب دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منکر ہیں، حضور کا نام بھی نہیں لیتے، درود بھی نہیں پڑھتے، تو کم از کم اتنا واضح ہونا چاہیے کہ ہم نام بھی لیتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، اور نام لینے کے بعد جان بھی دیتے ہیں۔ نام لینے کے بعد اگر پیغمبر علیہ السلام کی عزت پر کوئی مسئلہ آ جائے، ناموس کا مسئلہ آ جائے، تو پھر صرف نام نہیں، پھر جان بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اس لیے بلند آواز سے جو بات آئے اس کا بلند آواز سے جواب دیں، میں سمجھوں کہ آپ بیدار ہیں اور گفتگو آسانی سے ہو سکے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بتلا دیا گیا تھا کہ وہ نبی جو آئے گا اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ عورتوں نے اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کیے، بعض روایات میں 3 آتا ہے، بعض میں 16 نام آتے ہیں، کہ 16 عورتیں جو حمل سے تھیں انہوں نے خیال کیا کہ آنے والا وہ مقدس بچہ، وہ مقدس پیغمبر آخر الزمان، امام الرسول اور راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، اور اسی طرح وہ امام المرسلین، امام الانبیاء، وہ کائنات کا سردار، اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ ہستی، وہ عظیم اور اعلیٰ ہستی ہمارا ہی بچہ ہو۔ اس لیے تقریباً 16 عورتوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جسے کہتے محمد ہیں وہ اللہ کی مشیت میں صرف ایک ہے، اور وہ آمنہ کا لال اور عبداللہ کا لخت جگر ہے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو محمد میرے دوستوں اسے کہتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں نہ ملتی ہو، نہ ان کے کردار کی، نہ ان کے افعال کی، نہ ان کی عبادت کی، نہ ان کی ریاضت کی، نہ ان کی شجاعت کی، نہ ان کے مجاہدے کی، نہ ان کی بہادری کی، نہ ان کے اخلاق کی، نہ ان کے تقوی کی، نہ ان کی پرہیزگاری کی، نہ ان کی نمازوں کی، نہ ان کے سجدوں کی۔ جس طرح اللہ کے رسول نے سجدے کیے، دنیا میں ایسے سجدہ کوئی نہیں کر سکا۔ جس طرح اللہ کے رسول نے قیام کیا، ایسا قیام کوئی نہیں کر سکا۔ کہ سید عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ ساری رات کا قیام کیا مانا؟
پیغمبر نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں کہ جس نے مجھ یتیم کو امام الانبیاء اور امام المرسلین بنا دیا ہے۔ پیغمبر کے تقوی کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی نمازوں کا مقابلہ نہیں، آپ کی ریاضت کا مقابلہ نہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں ساری دنیا کے امام جمع کر لو، محمد جیسا امام نہیں دکھا سکتے۔ محمد اسے کہتے ہیں بڑے بڑے سپاہ سالار دیکھے ہوں گے، لیکن بدر و احد کی سپاہ سالاری کرنے والے محمد کو دیکھو کہ اس کا مقابلہ کوئی سپاہ سالار نہیں کر سکتا۔ محمد اسے کہتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے قائد آپ نے دیکھے ہوں گے، محمد اسے کہتے ہیں کہ قیادت اور سیاست کا انداز جس پر ختم ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور بڑے بڑے دنیا میں آپ نے شریف دیکھے ہوں گے جسے اشرف کہتے ہیں، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے کریم دیکھے ہوں گے، نرم دل دیکھے ہوں گے، لیکن جسے اکرم کہتے ہیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے، جسے احسن کہتے ہیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے جمیل دیکھے ہوں گے، جسے اجمل کہتے ہیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اسے کہتے ہیں۔ باقی نبی تھے، محمد اسے کہتے ہیں جو امام الانبیاء ہے۔ باقی نبیوں کی نبوت اپنی قوموں تک محدود تھی، محمد اسے کہتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ باقی نبیوں کو نبوت دی گئی، محمد اسے کہتے ہیں جسے نبوت بھی ملی اور امت کو طریقت بھی ملی، محمد اسے کہتے ہیں۔ باقی نبی جو ہے وہ اپنے محدود وقت تک کے لیے آئے تھے، محمد اسے کہتے ہیں جو قیامت تک آنے والے ہر مخلوق اور ہر انسان کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ مقصد مخلوق کو پیدا کیا گیا، تخلیق کائنات کے مقصد میں بھی جو اول ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جس کے لیے آدم کو پیدا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، 1.25 لاکھ نبیوں کو جس کی آمد کے انتظامات اور تیاری کے لیے بھیجا گیا اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور محمد اسے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو زمین سے اٹھے گا اس کا نام محمد ہے، جو قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے ان کا نام محمد ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جب کائنات بنائی گئی، جنات بنا دیے گئے اور باقی کچھ مخلوق کا حصہ بن گیا، اب اشرف المخلوقات بنانے کی بات آئی تو سب سے پہلے جس کی روح بنی ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور یہ روح بنائی گئی جس کے لیے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ 3 بار سوال کرنے کے بعد سب سے پہلے قالوا بلا کہہ کر کے رب کی ربوبیت کا انسانیت میں سب سے پہلے جس نے اقرار کیا، اظہار کیا، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر سے اٹھے گا اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور محمد اسے کہتے ہیں کہ سارے نبیوں سے کہا جائے گا سفارش کرو، وہ کہیں گے لست لہا، ہم اس کے اہل نہیں ہے۔ جو کہے گا انا لہا، میں اس کا اہل ہوں، اسے محمد کہا جائے گا۔ اور باقی نبی ان کی سفارش اپنی جگہ پر، لیکن محمد مصطفیٰ سفارش کریں گے، آپ سے کہا جائے گا، حضور فرمائیں گے کہ میں سفارش تو کرنے کے لیے تیار ہوں، ممکن ہے اللہ پاک قبول نہ کرے، رد کر دے، تو جس کے لیے یہ کہا جائے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہاں کاف کی ضمیر یہ الگ تفصیل ہے، کاف کی ضمیر آپ کی طرف ہے، اور کہا جائے گا میرے محبوب یہ سفارش کا حق تو آپ ہی کے لیے ہے، یہ میں نے حق آپ کے لیے رکھا ہے، آپ سفارش کرے میں قبول کروں گا۔ سفارش سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کرے گے، اور محمد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور محمد اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، محمد اسے کہتے ہیں جس کے ارد گرد ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ادھر ابو بکر ہوں گے، ادھر عمر کھڑے ہوں گے، محمد اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور محمد اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے مقام محمود پہ پہنچیں گے۔ صلی اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توجہ کریں، میں پڑھ رہے ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا عنوان ایسا ہے، اگر میں کہوں علماء سے معذرت کے ساتھ تو ممکن ہے یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ جس طرح قرآن مجید کو 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، ہر بار پڑھنے کا مزہ نیا ہے۔ میرا ایمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ 1 بار، 2 بار، 10 بار، 1000 بار کرو، ہر بار ایمان تازہ ہوگا، دل کو سرور ملے گا، لیکن ملے گا اسے کو جو محمد مصطفیٰ سے جس کا تعلق ہے، جو آپ کی سیرت و صورت کو اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اسی کو ملے گا۔
جو آپ کی سیرت کو مناتا تو ہے، اپناتا نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا، محمد اسے کہتے ہیں جس کی مثال دنیا میں اور بلند آواز سے نہیں ملتی ہے۔ محمد اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبی پیدا کیے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ نے ان میں مختلف خصوصیات رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو نیابت عطا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام کو ولولہ توحید عطا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو جوش تبلیغ عطا کر دیا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جمال دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جلال دے دیا، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے وقار دے دیا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت آواز دے دی، سلیمان علیہ السلام کو تمام پرندوں جرندوں کی بولیاں عطا کر دی، اور باقی نبیوں کو بھی مختلف چیزیں عطا کر دی۔ لیکن ان ساروں کا مجموعہ دیکھنا ہو تو محمد اسے کہتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اور تیرا کمال کسی میں نہیں مگر 2-4۔ محمد اسے کہتے ہیں۔ ایک عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا کہ جناب یہ عیسیٰ کے مقام کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے سچ اور حق ہونے میں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جہاں تک مقام کی بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرنا تو آسان کام ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک عیسائی کہنے لگا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ کے قرآن نے اس کی وضاحت کی، اور علماء تو حضرت آمنہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ علماء نے جواب دیا کہ مریم علیہ السلام پر تو تہمت لگی تو قرآن کو صفائی پیش کرنا پڑی، اور محمد اسے کہتے ہیں کہ جن کی والدہ اتنی پاک باز اور اتنا مطہر سلسلہ اللہ نے رکھا تھا کہ تہمت کی نوبت ہی نہیں آئی، تہمت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 1.25 لاکھ نبی اللہ نے پیدا کیے، جو اوصاف ان میں اکیلے پائے جاتے تھے، ان سارے اوصاف کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اور پھر قرآن اس کی جھلک پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھائے، گویا کہ آدم نے شاگردی اختیار کی، آپ کو سکھائے گئے، اور محمد اسے کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ خود استاد بنے اور عوام کو کتاب حکمت سکھا رہے ہیں، کتاب اور حکمت سکھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا وہ بھول گیا۔ محمد اسے کہتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، کہ بھول آپ سے اللہ نے دور کر دی ہے۔ اور اللہ آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ محمد اسے کہتے ہیں اس جبائیونک تحت الشجرة، کہ وہ ایک درخت کے نزدیک چلے گئے، اللہ نے اس کیکر کے درخت کا تذکرہ قرآن کے اندر کر دیا۔ ادریس علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ آپ کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر اللہ نے ہر جگہ پر بلند کر دیا۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، کہ یہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اور محمد اسے کہا جاتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہاں سے ہی صداقت کے ممبے پھوٹتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو قرآن نے کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ نوح علیہ السلام نبی بنا کر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اپنے قوم کی طرف، لیکن محمد اسے کہتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جو ساری کائنات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، لیکن محمد اسے کہتے ہیں وہاں تو آگ جلائی گئی، ڈال دیا گیا، پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن محمد اسے کہتے ہیں کہ جب کفار آپ کے خلاف آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی تو اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ اس آگ کو دور کر دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کہا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کہ جب آپ کو قوم نے ستایا، لمبا واقعہ ہے، تو اللہ کے مدد کے لیے فرشتے اتر آئے، لیکن 2-4 فرشتے تھے۔ محمد اسے کہتے ہیں جب آپ کو کفار نے ستایا، جنگ کے دوران آپ پر حملے کیے، سارا معاملہ ہوا، تو قرآن کہتا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، آپ پر 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے اللہ نے اتار دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربہ ندان خفیہ کہہ کر کے اللہ سے مانگا، اور چھپ کر کے مانگا، خلوت میں مانگا، جلوت میں مانگا، نمازوں میں مانگا، تہجد میں مانگا، یعنی
کہ راتوں کو عبادت میں مانگا، دن کی عبادت میں مانگا کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا رو رو کر کے مانگ رہے ہیں، آہوزاری کر کے مانگ رہے ہیں۔ وہ تو آہوزاری کرتے ہیں تو بعد میں بیٹا ملتا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں لقد نرا تقلب وجهک فی السماء، چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بیت اللہ دے دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ حضرت زکریا کے ساتھ رحمت کی مناسبت کی گئی ہے۔ اور محمد اسے کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ میرے دوستو، محمد اسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مختصری کروں گا کیونکہ حضرت کا بیان ہونا ہے۔ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی مثال دنیا میں، اور بلند آواز سے، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہا یہ خوشخبری ہے، فلاں بچہ آ رہا ہے، فلاں نبی آ رہا ہے، لیکن محمد کو جب پیدا کیا تو لقد من اللہ علی المؤمنین کہا کہ میں احسان کر رہا ہوں مومنو تم پر محمد کو بھیج کر کے، احسان کر رہا ہوں۔ محمد اسے کہتے ہیں، آپ کے صراط اقدس کی بات کی جائے تو جھلک عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد اسے کہتے ہیں، آپ کی سر کی بات آئے، اتنا مبارک سر مبارک تھا آپ کا کہ وہ ضمیر نیاز، وہ پیشانی جب بیت اللہ کے سامنے، جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے اللہ بیت اللہ دے دیتے ہیں۔ جب وہ پیشانی اللہ کے سامنے جھک کر کے مانگتی ہے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق و عمر کو پیش کر دیتے ہیں۔ جب وہ پیشانی جھکا کر کے اللہ سے بدر میں مانگتے ہیں اللہ فتح عطا کر دیتے ہیں۔ وہ پیشانی جب رب کے سامنے جھکتی ہے، کبھی مزدلفہ میں تو کبھی عرفات میں، اللہ امت کی مغفرت کے اعلان کر دیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی آنکھ اتنی مبارک آنکھ ہے، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ نے صدیق کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، معاویہ کو دیکھا، حسن حسین کو دیکھا، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ نے 1.25 لاکھ صحابہ کو دیکھا، میری ماں عائشہ کے چہرے کو دیکھا، فاطمہ الزہرا، رقیہ، ام کلثوم، زینب کو دیکھا، 11 ازواج مطہرات کے مبارک چہروں کو دیکھا۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مبارک آنکھ نے بیت اللہ کو بھی دیکھا، بیت المقدس کو بھی دیکھا۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں، ساتوں آسمانوں کو بھی دیکھا۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار کیا۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ نے بہت کچھ اللہ کی نعمتیں دیکھی ہے، وہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مبارک آنکھ نے جنت کے نظارے بھی دیکھے، جنت کی حوریں بھی دیکھی، جنت کے محلات اور باغ و بہار بھی دیکھے، وہاں کے نہریں بھی دیکھی۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مبارک آنکھ نے، جس کی مبارک آنکھ نے لوح محفوظ کو بھی دیکھا، شریف الاقلام کو بھی دیکھا، جس کی مبارک آنکھ نے جبرائیل امین کو بھی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور محمد اسے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ کی مثال ساری دنیا کی آنکھیں جمع کر لو، نبیوں کی، ولیوں کی، غوث، کتب، ابدال، محدث، مفکر اور سب کی آنکھیں جمع کر لو، ایسی آنکھ نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں؟ محمد اسے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے اصرار کیا، اللہ نے کہا تجلی بھیجتا ہوں دیکھ لو تو مجھے بھی دیکھ لو گے۔ جب تجلی آئی تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن محمد کی وہ مبارک آنکھ ہے جو نبیوں کی آنکھوں سے بھی اعلیٰ ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے، بڑی ہے، مرتبے والی ہے، وہ مبارک آنکھ ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آ کر کے حضور کو براق پر سوار کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور جا کر کے محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مبارک آنکھ نے دنیا کی عظیم نعمتوں کو دیکھا ہے، اور محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی مبارک آنکھ نے میرے رب کو بھی دیکھا۔ قاب قوسین او ادنی، ایک تیر کمان کے فاصلے سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ محمد اسے کہتے ہیں، بات کیا کرتا چلوں میں، محمد کے سینے کی بات آتی ہے، وہ مبارک سینہ محمد کا کہ جو سینہ وحی کا مرکز ہے، اللہ کے کلام کا دفتر ہے، وہ سینہ جس میں لوح محفوظ کا خزانہ ہے، وہ سینہ کہ دنیا کے تمام علوم ہے اور سارے علوم کو جمع کرو تو میرے محمد کے سینے میں مل جائیں گے آپ کو۔ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہاتھوں کی بات آتی ہے تو اتنے مبارک ہاتھ ہے کہ اشارہ کرو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک ہاتھ محمد معبد کے بکریوں کے تھنوں پر لگائے تو اللہ دودھ سے بھر دیتے ہیں۔ ان مبارک ہاتھوں سے حضور علیہ السلام لاب دہن صدیق کی ایڑی پر اور علی کی آنکھ پر لگائے، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ محمد کے مبارک ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اللہ بارش نازل کر دیتا ہے۔ یہ مبارک ہاتھ جب کنکریاں اٹھاتی ہے تو کنکریوں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور محمد اسے کہتے ہیں جس کے مبارک ہاتھ
پتھر اٹھاتے ہیں تو پتھروں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے مبارک ہاتھوں سے اٹھی ہوئی مٹی جب دشمنوں پر پھینکی جاتی ہے اور دشمن اندھے ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، محمد اسے کہتے ہیں جس کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں، صدیق اکبر کے والد کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ سے عمر مانگتے ہیں، اللہ عمر دے دیتا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے مبارک ہاتھ لوٹے کے اندر جاتے ہیں، سینکڑوں صحابہ وضو کے لیے منتظر ہے، پانی نہیں ہے، لیکن محمد کے ہاتھ ایک لوٹے کے پانی کے اندر جاتے ہیں، 5 انگلیوں سے نہریں جاری ہو جاتی ہے، سینکڑوں صحابہ وضو کرتے ہیں۔ اور محمد اسے کہتے ہیں ایک صحابی نے دعوت کی کہ 5-6 صحابہ کو لے آؤ، میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر کے چلے گئے، وہ خود بھی پریشان، اس کی بیوی بھی پریشان، لیکن حضور نے فرمایا یہ ترکاری بھی میرے پاس لے آؤ، ہنڈیا لے آؤ، روٹی بھی لے آؤ۔ محمد کے وہ مبارک ہاتھ کہ 7 آدمیوں کا کھانا جب اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے ہیں 1400 صحابہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کھانا بچ بھی جاتا ہے۔ اور محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وقت نہیں ہے، محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وجود اقدس کی بات کرتا ہوں، بات مختصر کرتا ہوں کہ وجود اقدس کی بات کرتا ہوں تو یہ مبارک وجود ہے جب مکہ میں قدم پڑے تو مکرمہ بن گیا، مدینہ میں یثرب نام تھا، جب مدینہ میں قدم رکھے تو اللہ پاک نے منورہ بنا دیا، اور جب محمد مصطفیٰ غار ثور و حرا پہ گئے اللہ نے انہیں بھی مقام دے دیا، جب یہ مبارک قدم عرشوں پر گئے تو وہاں بھی تذکرے ہونے لگ گئے، لیکن یہی مبارک قدم انہی مبارک قدموں کے رکھنے کی وجہ سے زمین و آسمان آپس میں بحث بھی کرنے پر لگ جاتے ہیں۔ آسمان فلک بولا کہ مزین ہے ستاروں سے میرا سینہ، زمین بولی کہ مجھ پر ہے طور اور مکہ مدینہ، فلک بولا کہ مجھ پہ سید لولاک بھی آیا تھا، زمین بولی کہ اس نے اول مجھ پہ قدم جمایا تھا، فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے، زمین بولی تو تربت محمد کو ترستا ہے، کہ جو مٹی محمد کے وجود کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لگی ہے اس کا مقام عرش اعلیٰ سے بھی زیادہ ہے، لہذا اے آسمان تجھ سے ابر رحمت تو برستا ہے، چاند سورج ستاروں سے تیرا سینہ حسین ہے، لیکن جو محمد کے قدم ہے وہ میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ مبارک قدم بس بھائی محمد کا وجود اتنا مبارک وجود ہے، وجود اقدس اتنا مبارک ہے، کفار کہتے ہیں اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ تو ہم پر پتھر برسا، عذاب بھیج، خود زبان سے عذاب رب کا مانگتے ہیں، اللہ تو کیوں نہیں بھیجتا؟ تو نے تو لوط علیہ السلام کی قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو اور فرعون اور نمرود جیسوں کو غرق کر دیا ہے، تو کہہ سکتا ہے یا بھی عذاب بھیج سکتا ہے، کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ تو خود عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بھیج تو سکتا ہوں لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بھیجتا اس لیے نہیں کہ میرے محبوب محمد تو جو ان میں بیٹھا ہے، تیری موجودگی کی وجہ سے میں ان کافروں کی غلاظتوں پر، ان کے کفر پر عذاب بھی نہیں بھیجتا۔ محمد اسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمد اسے کہتے ہیں، میں نام کا صرف معنی کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ محمد جس پر میں نے بات چلائی تھی، محمد کا معنی کیا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وہ شکلہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ وہ محمود ہے، یہ محمد ہے، یہ محمود اسی کے نام سے، محمد جو ہے اسی کے نام سے مشتق کیا گیا، نکالا گیا، اور ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمود بنتے ہیں صفات کے لحاظ سے۔ تو بہرحال یہ اس رب کی قربت بتائی، اس رب سے تعلق بھی بتایا، نام اسی نام سے نکلا۔ محمود کا مادہ بھی حمد ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور اس امت کی ایک صفت ہے جس کا مادہ حمادون، حمادون کا مادہ حمد ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور اسی طرح قرآن میں 7 جگہ الحمد آیا ہے، الحمد کا مادہ بھی حمد ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور پھر اسی طرح لوائے حمد جو ہے اس کا مادہ بھی حمد ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور حضور کا نام محمد ہے، محمد کا مادہ بھی حمد ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا۔ تو معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا کہ اللہ تعریف کرے، معنی یہ بنا کہ مخلوق تعریف کرے اور ساری کائنات تعریف کرے، درخت و شجر و حجر تعریف کرے، زمین و آسمان تعریف کرے، اور اسی طرح جنات تعریف کرے، فرشتے تعریف کرے، انسان تعریف کرے، جانور تعریف کرے، وہ سارا جہان تعریف کرے، یہاں تک کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ رب کے جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے وہ رب بھی تعریف کرے، تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ اور محمد کہتے اسے ہیں، علماء نے معنی لکھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ محمد افضل ہے، بعض کہتے ہیں احمد افضل ہے، اور جنہوں نے کہا محمد افضل ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن مبالغے کے 5 اوزان میں سے یہ محمد لفظ نہیں آتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے، یعنی کہ حضرت صلاح صفدی نے لکھا ہے،
انہوں نے لکھا ہے کہ احمد زیادہ افضل ہے اس لیے کہ کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگر اس کو اس میں تفضیل کا صیغہ مان کر کثرت کی بات کرتے ہیں تو حمادون کے معنی اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر تو آپ کا نام حمادون زیادہ افضل، حماد زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی تطبیق الشفاء میں قاضی عیاض نے بڑی عجیب انداز میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ محمد اور احمد جو ہے دونوں میں ترتیب یہ بنتی ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے ان سب میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ محمد ہے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے، جتنی چیزوں کی یا جتنی ہستیوں کی تعریف کی جاتی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے یعنی کہ اللہ کے بعد، وہ محمد ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا جو ہے وہ احمد ہے۔ یہ احمد کا معنی بنا، وہ محمد کا معنی بنا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کی باقی تفصیلات ہیں جو علماء کے کام کی باتیں ہیں۔ عرض کر رہا تھا محمد اسے کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ فرمایا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے محمد اسے کہتے ہیں کہ محمد نامی شخص جس دسترخوان پر بیٹھ گیا اللہ پاک وہاں برکت دے دیتے ہیں۔ ایمان شرط ہے، اور ایمان والے ہی محمد رکھے گا نا، بے ایمان تو محمد نام نہیں رکھتے۔ تو بات میں کر رہا تھا، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو باپ بیٹا دونوں جنتی ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ اپنے تیسرے بچے کا نام محمد رکھو۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر بچہ زندہ نہ رہتا ہو، حضور کی خدمت میں ایک عورت نے شکایت کی میرا بچہ زندہ نہیں رہتا، آپ نے کہا کہ ابھی جو بچہ آئے گا اس کا نام محمد رکھنا، اس نے محمد نام رکھا تو وہ زندہ رہا۔ ایک عورت کے ہاں حمل گر جاتا تھا، اللہ کے رسول نے روایات میں آتا ہے کہ وہ علماء کا کابر کا یہ تجربہ ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے تو اس کے نتیجے میں وہ حمل صحیح رہے گا، بچہ بھی پیدا ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں راوی کہتا ہے کہ 7 بچوں کا اسی معاملے میں میں نے نام رکھے۔ الحمدللہ آج تو لوگ ایک خاندان میں ایک نام ہو تو اس سے ایسا دوسرا نام نہیں رکھتے۔ میں نے اکابر کی کتابوں میں پڑھا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، کوئی 7-8 پشتوں پر ایک ہی نام چلتا ہے۔ ظالموں محمد کے نام سے نسبت پیدا کرو تو رب سے بھی نسبت پیدا ہو۔ تو بات میں کر رہا تھا وہ شکل من اسمیل یجلہ فضل عرش محمود وہذا محمدہ، تعلق کتنا کہہ رہا ہے وہ محمود ہے یہ محمد ہے۔ کس انداز کا تعلق ہے؟ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور آدم الصفی اللہ میں نقطہ ہے، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ ہے، نوح النجی اللہ میں نقطہ ہے، اور اسی طرح آدم الصفی اللہ میں نقطہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ ہے، اور سارے دوسرے جزء میں نقطہ ہے۔ لیکن رب سے تعلق کتنا گہرا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف، محمد رسول اللہ کے بھی 12 حروف۔ جس طرح اللہ کی ذات پر کوئی نقطہ نہیں اس کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں، اور جس طرح محمد کے نام پر کوئی نقطہ نہیں اس کی ذات پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا اصلی نام اللہ ہے، محمد رسول اللہ میں محمد کا اصلی نام محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ اور بلند آواز سے محمد ہے۔ اللہ کے بھی 4 حروف، محمد کے بھی 4 حروف، اور قرآن کے بھی 4 حروف، صدیق کے بھی 4 حروف، اس دنیا کی سمتیں بھی 4 ہیں۔ محمد کے 4 حروف، مغرب مشرق شمال اور جنوب، محمد کے 4 حروف، اور علت یہ دنیا کی علتیں جو ہیں یہ بھی 4 ہیں، علت مادیہ، علت غائیہ، علت سوریہ، علت فاعلیہ، محمد کے 4 حروف ہیں۔ اور آسمانوں پر یعنی کہ جنت کے اندر درجے بھی 4 ہیں، دار الخلا، دار المقام، دار الحیوان، دار الانسان، اور اسی طرح محمد کے 4 حروف ہیں۔ جنت کے اندر 4 مشہور نہریں ہیں، سلسبیل، زنجبیل اور رحیق اور تسنیم، یہ 4 نہریں ہیں۔ محمد کے 4 حروف ہے۔ جنت کے اندر 4 دریا ہیں، شراب ہے، پانی ہے، دودھ ہے اور شہد ہے۔ محمد کے 4 حروف ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے برگزیدہ فرشتوں میں سے 4 فرشتے اعلیٰ ہے، اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ محمد کے 4 حروف ہے۔ اللہ کے بھی 4 حروف ہے، صدیق کے بھی 4 حروف ہے، قرآن کے بھی 4 حروف ہے۔ جو آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے فرائض بھی 4 ہیں۔ محمد کے 4 حروف ہے۔ سلسلہ تصوف کے مسالک بھی 4 ہے، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ محمد کے 4 حروف ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں بھی اعلیٰ 4 ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، 4 پیغمبر افضل ہے۔ اللہ کے بھی 4 حروف، محمد کے بھی 4 حروف، صدیق کے بھی 4 حروف، قرآن کے بھی 4 حروف، اور جو آپ کے مسالک ہے وہ مسالک بھی 4 ہے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اور محمد کے 4 حروف ہے۔ اور اللہ کے
तमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम के तमाम मुकद्दस सहाबा इकराम में से सबसे आला जो इनका मकाम है वो भी 4 है, सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली। और एक बात मैं कहा करता हूं, अल्लाह के भी 4 हुरूफ, सिद्दीक के भी 4 हुरूफ, कुरान के भी 4 हुरूफ, मोहम्मद के भी 4 हुरूफ और अली शेर हैदरी की क़यादत में चलने वाली सिपाही साहबा के हीरे भी 4 है, हक, नवाज, इसार, कासमी, फारूकी और आजम तारा। तो कोई गल समझ आई? अगली भी गई आई? जाग रहे हो या भाग रहे हो? बुलंद आवाज से तो बात समझ आ रही है? तो अर्ज में यह कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान मुकद्दस इतनी आला है कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। तो आपके नाम की बात चल रही थी, जन्नत के अंदर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, फरिश्तों के पास, नबियों के पास, अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलाम को अब्दुल्लाह कहते हैं। और इसी तरह अर्श पर आपका नाम है रसूलुल्लाह, और इसी तरह शजरे तूबा के पत्तों पर आपका नाम लिखा है सिफ़तुल्लाह, लोहे महफूज में आपका नाम लिखा है सफीउल्लाह, और अंबिया के यहाँ आपका नाम है अब्दुल वहाब, जिन्नात के यहाँ आपका नाम है अब्दुल जब्बार, शयातीन के यहाँ आपका नाम है अब्दुल कहार, और कीड़े मकोड़ों के यहाँ आपका नाम अब्दुल गयास, और जंगली जानवरों के यहाँ आपका नाम अब्दुल मोमिन, और इसी तरह जन्नत के अंदर आपका नाम है अब्दुल करीम, इंजील में आपका नाम है ताबा, और जबूर में आपका नाम है फारूक, और कुरान में आपका नाम है मोहम्मद। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, कुरान में क्या आपका नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात मैं कर रहा था अल्लाह के भी 4 हुरूफ, मोहम्मद के भी 4 हुरूफ। मोहम्मद उसे कहते हैं, अल्लाह के एक एक हर्फ को अलग कर लो तब भी बमाना रहता है। गोया कि अल्लाह से माना अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम, अलिफ को हटा दो तो लिल्लाह रह जाता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, एक लाम को हटा दो तो लहू रह जाता है, लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्द, दूसरा लाम भी हटा दो तो हा रह जाती है, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम। इसी तरह मोहम्मद के भी 4 हुरूफ है और बामाना है कि सबसे ज्यादा जो तारीफ जिसकी की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। मीम को हटा दो तो हमद रह जाता है, हमद का माना सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, हा को हटा दो तो मद रह जाता है, मद का माना जन्नत की तरफ खींचने वाला, मीम को हटा दो तो दाल रह जाती है, दाल का माना है कि अल्लाह की वहदानियत पर दलालत करने वाला। मोहम्मद उसे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद उसे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात मैं मुख्तसर करता हूं, हजरत हसन इब्न साबित कहां है? कह दो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज नाल। बड़े बेजोक बैठे हो तुसी, जो बात आप चाहते हैं उस पर मैं आ रहा हूं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे मिशन और मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उस पर मेरी क़यादत का खून लगा हुआ है। लेकिन पहले जिसके मुताल्लिक बात करना चाहता हूं उनकी अजमत तो पहले बता दो। तो मोहम्मद उसे कहते हैं, चलो आखिरी बात, हजरत हसन, बस भाई, हजरत हसन फरमाते हैं, हजरत हसन फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला को, हुजूर ने फरमाया हसन आओ मेरे सामने आकर मेरी तारीफ करो। और याद रखो दुनिया में कोई शख्स अगर यह कहे कि मेरे सामने आकर मेरी तारीफ करो तो गुनाह है। मोहम्मद उसे कहते हैं जो अपने शागिर्द रज़ाकार अपने जानिसार को कह सकता है कि मेरे सामने बैठकर मेरी शान बयान कर। हजरत हसन आए और फरमाया वहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिल निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्लि आइबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। 4 जुमले कहे जो आप सुनते भी रहते हैं उलमा से, मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक पेश करूंगा। हजरत हसन फरमाते वहसन मिन कलम तरक़त आईनी, हुजूर ने फरमाया हसन उम्मत को बताओ कि मोहम्मद किसे कहते हैं? हसन फरमाते हैं कि मोहम्मद उसे कहते हैं कि आज तक मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। यहां पर अताउल्लाह शाह बुखारी जुमला पढ़ के तड़प जाता है, वो भी सैयद, ये भी सैयद, सैयद के लिए तड़प गया। फरमाया हसन ने तो फरमाया आई नी, मैं आंख ने नहीं देखा। मैं अताउल्लाह शाह कहता हूं कि आई नुन, सिर्फ हसन की आंख की बात नहीं है, कायनात की किसी आंख ने मोहम्मद जैसा हसीन देखा ही नहीं। मोहम्मद कहते ही उसको है कि सिर्फ हजरत हसन की आंख ने नहीं, मोहम्मद उसे कहते हैं कि कायनात में आप जैसा हसीन किसी ने देखा ही नहीं। और कैसे होता, आदम से लेकर मोहम्मद तक जितना भी सिलसिला है सब हजरत आदम आ रहे तो बात मैं कर रहा था कि हजरत हसन ने फरमाया कि मेरी आंख ने, अताउल्लाह शाह सब बुखारी फरमाते हैं उनके जुमला अपनी जगह पर, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया में किसी की आंख ने मोहम्मद जैसा हसीन नहीं देखा। ठीक है। और दूसरा जुमला फरमाया वहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, कि कोई आंख मोहम्मद जैसा हसीन कैसे देखती जबकि किसी औरत ने जना ही नहीं, किसी औरत ने मोहम्मद जैसा हसीन जना ही नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के एक औरत ने जना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक औरत ने जना, और इसी तरह इदरीस अलैहिस्सलाम को एक औरत ने जना,
سوا لاکھ نبیوں کو سوائے آدم علیہ السلام کے ایک عورت نے جنا، پھر ولی جنے، غوث جنے، قطب جنے، ابدال جنے، ان کا سفراس پیدا ہوا، ابو جہل پیدا ہوا، اور اسی طرح نوشیروان پیدا ہوا، اور ارسطو پیدا ہوا، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، قارون اور فرعون اور حامان پیدا ہوئے، کسی نہ کسی عورت کی کھوپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ساری عورتوں نے بڑے بڑے لوگ اچھے بھی اور بڑے بڑے لوگ برے بھی پیدا کیے ہیں، لیکن محمد اسے کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی عورت نے آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ جیسا حسین بچہ آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا، حضرت حسان فرماتے کہ محمد اسے کہتے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، محمد اسے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اس دن قائد محترم نے کہی تھی، میرے دل کو بھی لگی، کہ ہر شخص اپنا آئینہ اٹھا کر، شیشہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور اپنے چہرے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتا ہے، چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ کوئی کہتا ہے میری مونچھ یوں ہونی چاہیے تھی، میرے اونٹ ایسے ہوتے، میرے دانت ایسے ہوتے، میری آنکھیں یوں ہوتی، میرے گال یوں ہوتے۔ ہر آدمی اپنے چہرے کے اندر نقص نکالتا ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور موجودہ دور کی ہمارے مائیں بہنیں تو ماشاءاللہ اس پر بہت زیادہ محنت کرتی ہیں کہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، احسن تقویم بھی اچھا نہیں ہے اور کرم بنی آدم بھی اچھا نہیں ہے، لیکن جو ہم کر رہی ہیں وہ اچھا ہے۔ وہ پھر لے کر کے بہت کچھ کرتی ہیں، بہرحال میرا عنوان نہیں، یہ چیز منع، اللہ کے رسول نے منع کی ہے کہ آخری وقت میں وہ ترتیب بنے گی کہ مردوں کی شکلیں عورتوں جیسی ہو جائیں گی، عورتوں مردوں جیسی شکلیں بنائیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ایسوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے۔ تو بہرحال بات کر رہا تھا، لیکن دنیا میں کوئی شخص شیشہ اٹھاتا ہے، کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اپنے چہرے میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور محسوس کرتا ہے کہ میری داڑھی یوں ہونی چاہیے تھی، سیٹ کر لیتا ہے، بال سیٹ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن محمد اسے کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، جو ہر عیب سے پاک تھے۔ مولانا حیدری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ سے آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ مبارک دیکھیں اور اس میں کوئی خود بھی نقص نکالنے کی کوشش کریں تو نہیں نکال سکتے۔ بڑا اہم جملہ میں نے کہہ دیا، سامنے والے سمجھ گئے ہوں، بڑا اہم جملہ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی نقص نکالے، کوئی تو نکالنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے رسول کے چہرے میں یا وجود اقدس میں یا شان میں کوئی نقص نکال سکے۔ نکال سکتا ہے؟ بلند آواز سے نہیں نکال سکتا، لیکن اگر پیغمبر اپنے چہرے پہ خود بھی آئینہ دیکھ کر کوئی نقص نکالنا چاہیں تو اتنا حسین اللہ نے بنا دیا ہے کہ کوئی نقص نہیں نکلتا۔ آپ کی مانگ قدرتی نکلا رہتی تھی، آپ کے چہرے، آپ کی داڑھی کی سجاوٹ، آپ کے ریش مارک کی سجاوٹ، آپ کی آنکھوں کی پلکوں کی ساری سجاوٹیں تھی، جو آگے میں شعر میں عرض کر دوں گا، ساری سجاوٹ اللہ نے بنا کے دی تھی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، محمد اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہو۔ اگلی بات محمد اسے کہتے ہیں، حضرت حسان فرماتے کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ساری کائنات بنائی کن کہہ کر کے، کن کہا تو ساتوں زمینیں بن گئی، کن کہا تو ساتوں آسمان بن گئے، کن کہا تو درخت و شجر و حجر بن گئے، کن کہا تو انسان بن گئے، جنات بن گئے، فرشتے بن گئے، حیوانات بن گئے، جانور بن گئے، درندے پرندے چرندے، سارا کچھ بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں میں کن کہتا ہوں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بات محمد کی آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کن میرے محبوب ہو جا بس وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ حضرت حسان فرماتے کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے فرمایا محبوب بتا میں تجھے کیسا بناؤں۔ محبوب بتاتے گئے، اللہ بناتا گیا، میں اپنے ذوق میں اس کو اس انداز میں پیش کیا کرتا ہوں کہ گویا کہ اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیرا سر کیسا بناؤں، حضور نے فرمایا اللہ میرا سر ایسا بنا کہ قرآن کہے محلقین رؤوسکم، اللہ میرے ہونٹ ایسے بنا، قرآن کہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ میری آنکھیں ایسی بنا کہ قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تو میری زبان ایسی بنا، قرآن کہے انما یسرناہ بلسانک، اللہ میری گفتگو ایسی بنا کہ قرآن کہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ میرے کان ایسے بنا، قرآن کہے قل اذن خیر لکم، اللہ تو میرے ہاتھ ایسے بنا، قرآن کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ تو میری گردن ایسی بنا، قرآن کہے ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اللہ تو میری کمر ایسی بنا، قرآن کہے الذی انقض ظہرک، اللہ تو میری آواز ایسی بنا، قرآن کہے صوت النبی، اللہ تو میری زلف ایسی بنا، قرآن کہے واللیل اذا سجا، اللہ میرا چہرہ ایسا بنا، قرآن کہے والضحیٰ، قرآن کہے سراجا منیرا، اور قرآن اس کو مبارکباد دے، اللہ تو مجھے ایسا بنا کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ پوچھتے گئے محمد بتاتا گیا، اللہ بناتے گئے، اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ شاعر دیکھے تو تڑپ جائے کہ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور نیچا دامن اور مردے
भी देखे तो उठे करे चाक गरीबानो कफन, उठ बैठे कब्र से बेताब जबान पे ये सुखन कि मरहबा सैयदे मक्की मदनी अरबी दिल वजा बात हिदायत क्या अजब खुश लकबी और मनम बे दिल बजमाल तू अजब हैरानम। अल्लाह अल्लाह से जमाल असबदी बुला जबी। अल्लाह तू मुझे ऐसा बना कि अपने तो अपने तारीफ करते ही करते हैं और दीवाने भी, गैर भी, बेगाने भी, दुश्मन भी मेरी तारीफ करने लग जाए, वो मेरे चेहरे को देख करके वो भी तड़प जाए। अल्लाह तू मुझे ऐसा बना कि गैर मुस्लिम मेरा चेहरा देख करके कहे कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी, वो पलकें हैं कि कौसैन शबे कदर खुली है, वो मोहम्मद की जुल्फे हैं कि वह लैल के बिखरे हुए साए, वो मोहम्मद की जुल्फे हैं कि वह लैल के बिखरे हुए साए, वो मोहम्मद के दान ये शराज़े शबनम के तराशे जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, मोहम्मद की बातें जैसे तूबा की चटकती हुई कलियां, मोहम्मद के खुतबे जैसे सावन के उमड़ते हुए दरिया। अल्लाह तू मुझे ऐसा बना कि शायर मुझे देख करके कहे कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से बोलता जैसे वो कुरान की तकरीर है। हुस्न मुस्तफा को देखकर सोचती है ये दुनिया और वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी यह तस्वीर है। अल्लाह फरमाते हैं गोया कि जिस तरह मोहम्मद ने बताया अल्लाह बनाते गए, मोहम्मद उसे कहते हैं। और मैं अल्लाह पर भरोसा करके बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि अगर सारी रात इस उन्वान पर चलता रहूं मैं खत्म हो सकता हूं। मेरी जुबान, मेरी ताकत, मेरी सोच, मेरा इल्म, मेरा फहम खत्म हो सकता है। मोहम्मद उसे कहते हैं। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, मोहम्मद की तारीफ खत्म नहीं। और मैं कहता हूं सारी दुनिया तारीफ करते करते खत्म हो जाए, मोहम्मद की तारीफ खत्म नहीं होती। एक शख्स ने किताब लिखी और पैगंबर का तस्करा ही नहीं किया। किसी ने पूछा क्यों नहीं किया? फरमाया इसलिए नहीं किया, अगर मोहम्मद का तस्करा करता और हक अदा न कर सकता तो कल कहीं गुस्ताखों की सफ़ों में अल्लाह पाक मुझे खड़ा न कर देते। लेकिन दूसरे का मिजाज ये है, वो मोहम्मद की शान में 40,000 अशार लिखता है कि मोहम्मद की जुल्फ ऐसी थी, आंख ऐसी थी, होंठ ऐसे थे, रीश मुबारक ऐसी थी, सीना ऐसा था। पूरे सुरापा एक्सप्रेस की तारीफ 40,000 अशार में कहने के बाद आखिर में इकरार करता है, कहता है कि थकी है फिक्रे रसा और मदा बाकी है, कलम है आंवला था मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, वह तमाम उमर लिखा मदा बाकी है। कहता है कि मेरी जुबान तारीफ करने वाली तो थक चुकी है, लेकिन मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ अब भी बाकी है। मेरा कलम जवाब दे चुका है, स्याही खुश्क हो चुकी है। मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिसकी शान अब भी बाकी है। वो कहता है मैंने बड़े बड़े दफ्तर लिख दिए, रजिस्टर लिख दिए, बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, लेकिन मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ अब भी बाकी है। कहता मैं सारी उम्र लिखता रहा, सारी जिंदगी लिखता रहा, मेरे पांव कब्र में उतर चुके हैं, सारी सफेद हो चुकी है, लेकिन मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ अब भी बाकी है। और माना मैंने किया था, सुनियो तवज्जो करना कि मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिन्नात इंसान और फरिश्ते दख्त और शजर हजर जमीन और आसमान जिसकी तारीफ करे और तारीफ करते करते थके तो ना खत्म तो हो जाए, मोहम्मद की तारीफ खत्म ना होती हो। और मोहम्मद उसे कहते हैं कि जो खुद अपने आप भी तारीफ करता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। और मोहम्मद उसे कहते हैं कि जिसकी तारीफ रब भी करते हैं दुरूद भेजते हुए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, जो इतना मुनज़्ज़म है, जो इतना मुकर्रम है, जो इतना आला है, जो इतना मुताहर है, जो इतना मुबारक है, जो इतना असमत वाला है, जो इतनी शान वाला है, जो इतना मर्तबे वाला है, जो इतना पाकीज़ा है, वो जिसको रब ने जिसके लिए आदम से ईसा तक नबी पैदा किए, हजरत सिद्दीक से लेकर और आखिरी सहाबी तक सहाबी बनाए, वली गौस कुतुब अब्दाल बादशाह फकीर और बड़े बड़े लोग उसके गुलाम बना दिए गए। जो इतनी मुकद्दस शख्सियत है कि जिसके रोजा मुबारक पर हर वक्त फरिश्तों का हुजूम रहता है, जो इतनी मुकद्दस शख्सियत है कि जिसकी शान और तारीफ बयान करना हर ईमानदार अपने लिए निजात का जरिया समझता है। और शेख सादी तड़प कर कहता है बलगल उला भी कमाली ही कशफत दुजा भी जमाली ही हसूरत जमीओ हिसाली ही सल्लु अलैहि व आलिही। उधर से शिराजी बोलता है या साहिबल जमाली व या सैयदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वर अल कमर। लेकिन जब सादी ने कहा तो शेख सिराजी कहता है सादी साहब या अपना एक शेर मुझे दे दो, मेरा सारा दीवान ले लो। लेकिन जवाब में शेख सादी कहता है बात तो बड़ी अच्छी तुमने कही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, कोई मेरे पास अमल नहीं, कोई नेकी नहीं, ये एक शेर है जिसको निजात करिए ले करके जाऊंगा। और शेख सादी जिस पैगंबर की तारीफ को निजात समझ करके एक शेर संभाल करके रखता है। आप दुनिया का कायनात का बदतरीन खलीज तरीन कीड़ा ईरान के गहर से निकला
निकला हुआ कीड़ा, खुमैनी की ज़ुर्रियत से पैदा होया हुआ शिया कायनात का बदतरीन काफिर, उस रब के मोहम्मद को, और जिसके लिए सारी कायनात सजाई गई, और जिसके लिए 7 लाख नबी भेजे गए, और जिसके लिए सारे नाज उठाए गए, नखरे उठाए गए, सारे इंतजाम किए गए, और उसको रब ने कामयाब करने के लिए, कामयाब करार देने के लिए सारे इंतजाम करके अल-यौम अकमलतु लकुम कह करके उसे कामयाब भी कहा, और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम कह करके उसे पसंद भी किया। आज कायनात का बदतरीन काफिर उसी मोहम्मद को नाकाम लिखता है, जानवी लिखता है, जानी लिखता है। जिस पैगंबर की शान में 30 पारे कुरान के गवाह है या नहीं, 127 सहीफों में पैगंबर की शान जो आसमान से नाजिल हुए, तौरात ज़बूर इंजील में उस पैगंबर की शान जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पैदा होने वाले तकरीबन हर बच्चे की जुबान पर मोहम्मद की शान है। अपने भी तारीफ करते हैं, बेगाने भी तारीफ करते हैं, लेकिन एक तो है ना कि गैर मुस्लिम है, वो कहता है मैं नहीं मानता, ना मान कोई बात नहीं, लेकिन गुस्ताखी नहीं करता, ये अपने आप को मोमिन कह करके उस पैगंबर की गुस्ताखी करे। मुसलमानों, आज रबीउल अव्वल का महीना है, माजरत के साथ बात करना चाहता हूं, मेरा ईमान है, इस वजह से अगर मैं बात छुपा दूं तो मेरी पकड़ हो सकती है, कोई नाराजी हो या नाराज हो, मैं कहना चाहता हूं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनासबत का दावा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई दावा इस अंदाज का करता है जिस तरह अबू जहल का ताल्लुक था, किसी के दावे का यह अंदाज है कि जिस तरह अबू लहब का ताल्लुक था, लेकिन मुसलमान वो है कि उसके दावे के मोहम्मद से मुतअल्लिक और मोहब्बत के दावे का अंदाज ऐसा हो जैसे सिद्दीक का था। अबू लहब अबू जहल वाली मोहब्बत को छोड़ो, वो कल उसे भतीजा भी कहता था, अच्छा भी कहता था, तारीफ भी करता था, लेकिन फिर मारता भी था। अबू लहब ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई 9 रबीउल अव्वल को, ये 12 रबीउल अव्वल गलत है, मेरा मौजू वही था, मैं पूरा घंटा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बात करता, लेकिन खैर मौजू बदल गया, कल इंशाल्लाह बताएंगे औरंगी में कि 12 रबीउल अव्वल नहीं 9 रबीउल अव्वल, अक्सरियत उलमा का फतवा और फैसला। 9 रबीउल अव्वल पैगंबर की पैदाइश 571 हिजरी 571 ईस्वी 20 अप्रैल और यकम जेठ 628 बिक्रमी सुबह 13 घंटे यकम जेठ के शुरू होने के 13 घंटे 16 मिनट बाद और धूप घड़ी के हिसाब से 4:20 पर मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुए। उठाइए अल्लामा शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी दूरुल अरब वल इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन और बाकी उलमा की किताबें उठाइए। मौलाना इदरीस कांदेलवी ने बाद मुहद्दिसीन के हवाले से 8 रबीउल अव्वल लिखा, लेकिन अक्सरियत का इत्तेफाक इसी 9 के ऊपर है। मैं बात कर रहा था कि 9 रबीउल अव्वल हुजूर पैदा हुए, खुशी तो सबको हुई थी, लेकिन एक शख्स ने सबसे ज्यादा खुशी मनाई थी, उसका नाम अबू लहब है और अपनी लोनी को आजाद कर दिया था, लेकिन वो इसलिए कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे। जब वही मोहम्मद रसूलुल्लाह बने तो उसी अबू लहब ने सबसे पहले पत्थर भी मारा था और उसी के मुतालिक कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब वता, जा करके देख उसका ठिकाना कहां है। मैं कहता हूं मोहम्मद मुस्तफा की आमद की खुशी है, मुझे भी, आपको भी, मुसलमानों की भी, लेकिन उस मोहम्मद की तारीफ तो पढ़, उसकी शान तो पढ़, सीरत तो पढ़ के मोहम्मद मुस्तफा आए किस लिए, उस बात को छोड़ दिया गया। सिर्फ खुशी मनाई जा रही है और खुशी भी इस अंदाज में कि जो अल्लाह के रसूल को, जो शिया हुजूर अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह जानी तक लिख जाता है जुर्रत करके, उस शिया बेगैरत को अपने साथ मिलाकर पैगंबर की विलादत की खुशी, अक्लमंदी हो गई, पर्दे पड़ चुके हैं। तुम्हें सिपाही साहबा बुरी लगती है, मैं अपने सुन्नी दोस्तों से कहता हूं खुदा के लिए अगर आखिरत बेहतर करनी है तो अपने इस प्रोग्राम पर, इस सोच पर नजरसानी करो नजरसानी। हम गुस्ताखे रसूल हैं, अल्लाह पर भरोसा करके उलमा के तावन से ये बात कहता हूं, तो लगा लो स्टेज, तुम भी आकर इस लफ्ज पर सिर्फ एक लफ्ज मोहम्मद पर तकरीर करो। अगर 1 घंटा से ज्यादा चल गए तो मेरा नाम खत्म कर दो। और मैं अल्लाह की तौफीक से तहदीस बिन नेमत के तौर पर अपने उलमा की दुआओं से ही बात करता हूं। मेरे उलमा बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, मैं एक अपना खादिम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ज्यादा नहीं तो कम अज कम इशा पढ़ के तकरीर शुरू करूंगा, फजर हो जाएगी, तुम कहोगे बस कर तो मैं बस करूंगा, सिर्फ एक जुमले पर लफ्ज मोहम्मद। इधर से जुलूस निकला, उधर खत्म हो गया, उधर मस्जिद पे हमला, उधर बिन्नौरी टोन पे हमला, उधर ये उधर वो, ये करना आसान है। मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ को, सीरत को पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना, यह मुश्किल है।
میرا عنوان ہوتا میں بتلاتا کہ محمد مصطفیٰ جب آئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر کے اللہ نے جو سب سے پہلا جملہ کہا وہ یتلو علیہم آیاتک کہا کہ قرآن پڑھ کر کے سنا. تو دورے مرثیہ پڑھتا ہے, تو تم دورے مرثیہ پڑھتے ہو. نبی کا پہلا کام تھا کہ قرآن پڑھ کے سنا. اور پتہ جب قرآن پڑھا تو کیا ہوا تھا؟ پتہ کیا ہوا تھا؟ جب قرآن پڑھا تو شیب ابی طالب کی قید آئی تھی, طائف میں پتھر کھائے تھے, پاؤں کے نیچے کانٹے آئے تھے, جسم پر گندگی آئی تھی, گردن میں کپڑا ڈالا گیا تھا. وقت نہیں ہے میں اس پہ چلتا, میں جگر پھاڑ کر کے بتاتا کہ پیغمبر کی ولادت کا کیا معنی ہے. افسوس ہوتا ہے وہ آئے یتلو علیہم آیاتک کے لیے, قرآن پڑھ کر کے سنانے کے لیے. تم قرآن پڑھنے والوں پر ولادت کے نام پر خوشی کر کے حملے کرتے ہو. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں جو حضرات اس مسلک سے مناسبت رکھتے ہیں. ہماری اس وقت مخالفت اور محنت شیعت کے خلاف ہے, کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہے. لیکن کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے سمجھو. یہ میں نہیں کہتا میری بات تو مانو یا میرے علماء کی بات مانو, قرآن پڑھو, سنت کو اپناؤ, وہ جو تمہارے سامنے فیصلہ کر دے اس کو پڑھ لو, اس کے مطابق کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو گستاخ نظر آ گئے, ہماری مساجد پر حملہ. مجھے یہ دوست لوگ بتائیں کہ جن شیعہ کے پوپ پال پادری رفسنجانی نے گزشتہ سال حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کھڑے ہو کر کے حضور اسلام کی ذات پر سلام بھیجا, اور جب کہا کہ ابو بکر عمر پر بھی سلام بھیجو تو اس نے کہا میں ان دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں. حضرت آمنہ کی قبر نکالی گئی, علماء کے فتوے لے کر مکہ مکرمہ میں قبر کی جگہ تبدیل کی گئی. آپ کے کراچی کا مجھے پتہ نہیں, لاہور میں ابوا کانفرنسیں ہوئی, سن ہے ابوا, بڑے چیخے بڑے چلائے, زیادتی ہو گئی. میں پوچھتا ہوں آمنہ, حضرت آمنہ کی قبر تو تبدیل ہوئی, زیادتی ہو گئی ہے. اور جس زانتی نے, جس کائنات کے بدترین لعن ترین کافر نے محمد مصطفیٰ کے روزے پر کھڑے ہو کر کے محمد کے یاروں پر لعنت بھیجی ہے, تمہارا ایمان کہاں تھا, عشق کہاں تھا, محبت کہاں تھی؟ تم نے جلوس کیوں نہیں نکالے, کانفرنسیں کیوں نہیں کی, احتجاج کیوں نہیں کیا؟ میں پھر کھول کے کہنا چاہتا ہوں جس کا واقعی محمد سے تعلق ہے وہ محمد مصطفیٰ کے واقع دشمن شیعہ سے مخالفت لے, مقابلہ کرے, جان کا نذرانہ پیش کرے, اور اگر نہیں کرتا ان کو بھائی بھی کہتا ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جس کھاتے کا وہ کافر ہے اسی کھاتے میں تم بھی رہتے ہو. یہ افسوس کی بات نہیں. جہاں تک ثانیہ بن نوری ٹون کا مسئلہ ہے, میں نے کل بھی کہا تھا یہ سازش ہے ہمیں آپس میں لڑانے کی, لیکن کیونکہ ہماری جماعت کی پالیسی نہیں, دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی اتحاد ہے, ہمارے اسٹیج پر سب آ رہے ہیں ناموس صحابہ کے لیے, شیعت کے دشمنی کے لیے. لیکن تینوں مسالک میں سے کوئی شخص بھی اگر شیعت کی ٹوٹی کرتا ہے اس کو اپنے عقیدے پر, اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ ٹوٹی کر کے میرا اور آپ کا علماء کا دل نہیں دکھا رہا, وہ محمد مصطفیٰ کا دل دکھا رہا. تو بات میں کر رہا تھا اللہ کر, تو بات میں کر ثانیہ بن نوری ٹون کے حوالے سے یہ میں ضرور کہوں گا جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم اپنے علماء سے گزارش کریں گے, ثانیہ اپنا بن نوری ٹون کا مدرسہ, اس کے اساتذہ, اس کا عملہ اور اس کے اندر چلنے والا نظام, یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے, ہماری غیرت کا مسئلہ ہے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ہم اس پر آنچ آنا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتے. لیکن میں واضح بات کہتا ہوں جو کل کہی تھی کہ 10 محرم کو بھی بن نوری ٹون پر بدماشی ہوتی ہے, 11 اور 12 ربیع الاول کو بھی بن نوری ٹون ہی پر حملہ ہوتا ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ انتظامیہ جواب دے, کراچی کی انتظامیہ جواب دے, صوبہ سندھ کی حکومت جواب دے کہ 10 محرم کو بھی بن نوری ٹون کے سامنے ہی پھڈا کیوں, 12 ربیع الاول کو ہی بن نوری ٹون کے سامنے پھڈا کیوں, جبکہ اہل سنت کا جلوس یوم صدیق اکبر پر بھی 22 جمادی ثانی کو کراچی کے تمام جلوسوں سے بڑا جلوس نکلتا ہے, کسی کے ایک سوئی برابر تک بھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن 10 محرم 12 ربیع الاول پر اللہ کے گھر اور مدرسے پر حملہ کیوں ہے؟ انتظامیہ جواب, کیا بدماشی ہے؟ تم کیا چاہتے ہو ہمیں واضح کر کے بتا دو, ہم نبٹ لیں. اپنے اساتذہ سے یہ کہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں, بستہ عرض کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے. کتنے عرصے سے بن نوری ٹون کے ساتھ یہی حشر ہو رہا ہے. ہمارے بزرگ علماء مفتیان شیخ الحدیث وہاں بیٹھے ہیں, یہی حشر ہوتا ہے. 10 محرم کو بھی بدماشی, 12 ربیع الاول کو بھی وہاں بدماشی.
اور یہ بیچارے اتنے بڑی بڑی ہستیاں جا کر کے کمشنر اور ٹکے کے ڈی سی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب آئندہ ایسا نہ ہو، ان کو بات کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ۔ میں اپنے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں، میرے بزرگوں، ہم آپ کے غلام، نوکر، شاگرد، رضاکار، مرید، آپ کے حکم کے پابند، آپ حکم کریں کہ سپاہ صحابہ نے 10 محرم اور 12 ربیع الاول کو بنوری ٹون کی حفاظت کرنی ہے اور وہاں پر پہرا دینا ہے، اور انتظامیہ بھی ہٹ جائے، باقی بھی ہٹ جائیں، سپاہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول یا 10 محرم کی بدماشی کرنے والا کوئی شیعہ اگر ادھر آ نکلا تو مجھے گولی مار دی جائے۔ کب تک تم ہیلے بہانے کرتے رہو گے؟ کب تک تم منتیں کرتے رہو گے؟ 1300 سال شیعہ کو کتابوں میں کافر لکھا گیا، عملی محنت 1-2 دوروں میں ہوئی، ابن تیمیہ یا عبدالشکور لکھنوی یا کچھ باقی حالات میں، لیکن بعض آ گیا تھا شیعہ؟ ایمانداری سے بتاؤ، 13 سال میں بعض، 1300 سال میں جو اس نے بدماشی کی اسلام کے خلاف، بعض آ گیا؟ نہیں آیا۔ لیکن 13 سال میں کنٹرول کیوں ہو گیا؟ کیوں ہوا 13 سال میں کنٹرول؟ میرے حق نواز نے راہ بتائی تھی، وہ بھی اکابر کا حصہ تھے۔ توجہ کرے بھائی، اور یہ کوئی جدت پیدا نہیں کی، قرآن و سنت کے دلائل سے محنت کر کے یہ چیز سامنے لائی کہ ایک وقت ہوتا ہے دشمن کی بات کو سننے کا، برداشت کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں مار کھائی ہے، پھر 14 سال مدینے میں آ کر کے 13 سال مکے میں مار کھائی ہے، 10 سال مدینے میں آ کر کے 27 غزوات کی صورت میں کفر کو مارا ہے۔ تو 1300 سال تک اسلام مار کھاتا رہا شیعوں سے، کیا اب بھی ضرورت نہیں تھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی؟ کچھ نئے لوگ ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیعوں کو سپاہ صحابہ والے کافر کہتے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے۔ آپ کو مسلمان کی تعریف پتہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جو اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر، رسولوں پر، اور اسی طرح قیامت پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، ہر ایک کو یاد ہوگا۔ یہ بنیادی تقریباً موٹی موٹی شرائط ہیں، جزیات کے علاوہ یہ موٹی موٹی شرائط ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ آپ میں سے سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے بھی یہاں ہیں سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن اللہ کو نہیں مانتا؟ کہو گے اس کو مسلمان؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں ہوں تو مسلمان لیکن نبی کو گالیاں نکالتا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں ہوں تو مسلمان، اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، لیکن یہ جو قرآن ہے نا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہوگا مسلمان؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کے گھر میں رہنے والا ہے، آپ کا کزن ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامن ہے اور رشتہ دار ہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب آپ مسلمان ہو کر کے ان 7-8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، تو کیا شیعہ آسمان سے اترا ہے کہ جو رب تعالیٰ کا انکار بھی کرے پھر بھی مسلمان؟ کیا شیعہ نے اپنی کتاب خمینی نے کشف اسرار کے اندر لکھا ہے میں اس رب کو نہیں مانتا جو عقل کے خلاف فیصلے کرتا ہے؟ سنیو، ایمانداری سے بتاؤ کہ کسی نبی یا ولی کی عقل رب کے برابر یا اس سے بڑھ کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو خمینی نے جو یہ بکواس کی ہے کہ میں اس رب کو نہیں مانتا جو عقل کے خلاف فیصلے کرتا ہے، یہ رب کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اور ایسی گستاخی کرنے والا مسلمان ہے، اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے؟ نہیں لگانی چاہیے۔ ان شیعہ کی اصولی کتاب بنیادی بات سنے بعد میں نعرے لگانا، اصول کافی کے اندر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اللہ کی ذات معاذ اللہ جاہل ہے۔ تمہیں سپاہ صحابہ تو بری لگتی ہے، تمہیں میرا کافر کافر کہنا تو برا لگتا ہے، جا جا کر کے ذرا شیعت کا عقیدہ بھی پائی۔ اگر کتابوں پہ یقین نہیں آتا میں تجھے عملاً دکھاتا ہوں۔ قرآن مجید جو میری اور آپ کی عظیم کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی لا شک و لا ریب کتاب ہے، کیا شیعہ نے اپنے کتابوں کے اندر اس کو صحیح تسلیم کیا؟ شیعہ کی کتاب فصل الخطاب کی تحریف اثبات رب الارباب کے اندر 2000 روایات، 2 نہیں 2000 روایات، اس میں 10 غلط ہوں گی، 20 غلط ہوں گی، 40 غلط ہوں گی اور 100 غلط ہوں گی، لیکن 2000 روایت لکھی ہے کہ یہ موجودہ قرآن غلط ہے، اس میں 5 قسم کی تبدیلی ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہے کہ اس قرآن کو سنیو جس کو تم پڑھتے ہو، اس میں تو کفر کے ستون کھڑے
اور تبدیل کرتے ہوئے شیعہ ایران کا بدماشی کرتا ہے ملا باقر مجلسی. تذکرۃ الائمہ میں وہ سورۃ فاتحہ جو میں اور آپ سب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں اس طرح کی الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ہناک نعبد و ایاک نستعین نرشد للسبیل المستقیم للسبیل الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہے آپ کے قرآن میں؟ ایمانداری سے بتاؤ. اور اس رمضان میں کراچی ایران سے پیٹیاں آئی ہیں سیب کی، آپ کی کراچی کے فروٹ منڈی میں وہ سیب کی پیٹیاں قرآن کے اوراق میں لپیٹ کر کے بھیجی گئی تھی. میں برا لگتا ہوں، بریلوی دوستوں سے کہتا ہوں، باقیوں سے کہتا ہوں، میں برا لگتا ہوں، جو بندی برے لگتے ہیں، سپاہ صاحبہ بری لگتی ہے، اور شیعہ جو قرآن جلاتا ہے وہ کیوں اچھا لگتا ہے تو نبی کا عاشق ہونا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت و عزت اور شان پر میں بات کر رہا تھا، ساری دنیا نے کسی نے تسلیم کیا، کسی نے انکار کیا، لیکن میں بڑے چیلنج کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے انکار کیا ان میں سے کچھ نے گستاخی بھی کی، لیکن جس حد تک بغیرتی گستاخی شیعہ نے کی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی کافر نے ایسی بدماشی اور گستاخی پیغمبر کی نہیں کی ہے تو ثابت کر دو، اور میں ثابت کر کے دیتا ہوں. تنزیہ الانصاب نے یہاں تک لکھا ہے حضور السلام کے بارے میں، ویسے تو خمینی نے عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئے اور سارے اپنے مقصد میں ناکام چلے گئے، یہاں تک کہ حضور بھی ناکام چلے گئے. اور یہ بھی بکواس کی ہے شیعہ کی کتابوں نے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے ننگی حالت میں، اور اس ننگی حالت کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو بیعت کرے گا وہ محمد ہوگا. مسلمانوں کہاں بیٹھے ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ کیوں ہم پر غصہ کرتے ہو؟ یہ ان بکواسات پر، ان کتابوں پر اور شیعت کے اس بغیرت مذہب پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ غیرت کیوں نہیں کھاتے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتاب میں لکھتا ہے، تنزیہ الانصاب اردو کی کتاب ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس نے زنا نہ کیا، اور یہاں تک کہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی زنا کیا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. اس سے بھی آگے بڑھ کر کے بکواس کرتا ہے اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کی تعریف میں ساری دنیا رطب اللسان ہے، ساری دنیا تعریف کرتی ہے، ساری دنیا رب بھی تعریف کرتا ہے. اس پیغمبر کے بارے میں اس نے ایک بات کا واقعہ لکھا کہ ایک لڑکی پر زبردستی حملہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے زنا کیا ہے. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، بریلویوں، دیوبندی اور اہل حدیثوں، میری بات سخت لگتی ہے، اور جس شیعہ کائنات کے بدترین کافر نے محمد مصطفیٰ پر اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی کھل کر کے بے عزتی کرتے ہوئے زنا تک کا الزام لگایا ہے، تیری غیرت کہاں؟ تیری پیغمبر سے محبت اور عشق کے دعوے کہاں گئے؟ تیری اہمیت کہاں چلی گئی؟ تیری سوچ کیوں مان پڑ گئی؟ تیری زبان گم کیوں ہو جاتی ہے؟ تو غفلت کی چادر لے کر سو کیوں جاتا ہے؟ اٹھ، اگر پیغمبر سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے، محبت ہے، تو پھر اٹھ اس شخص کی طرح جس طرح بلال اٹھے تھے، اٹھ اس کی طرح جس طرح ابو جندل اٹھے تھے، اٹھ امیر حمزہ کی طرح 11 ٹکڑے کروا دے، اٹھ عثمان کی طرح ذبح ہو جا، اٹھ حضرت زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلوا دے، اٹھ حضرت سمیہ کی طرح 2 ٹکڑے کروا دے اور جان کے نذرانے پیش کر دے، بچے قربان کر دے. تیری اگر عقیدت ہے محمد کے ساتھ، اس عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مٹ جا، محمد کو بلند کر دے. جس کلمے کو تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شیعہ لکھتا ہے کہ یہ 2 جزوں والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. ایک روایت میں لکھتا ہے کافر ہے، ایک روایت میں لکھتا ہے مرتد ہے، ایک روایت میں لکھتا ہے مشرک ہے. تو پھر مسلمان کیسے ہوگا؟ توجہ، مسلمان کیسے ہوگا؟ شیعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، اور جدید دور کا خمینی حجت اللہ. 6 جز پورے کرو گے تب مسلمان ہوگے. کیا آپ یہی کلمہ پڑھتے ہیں؟ یا بریلوی حضرات یہی کلمہ پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث حضرات یہی کلمہ پڑھتے ہیں؟ اور شاید سلطان حیدری صاحب نے بات بتائی ہو، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے تقریباً 15 فتوے لکھے ہیں دیوبندیوں کے خلاف، لیکن بعد میں لکھا ہے کہ کہنا کچھ نہیں. 20 فتوے لکھے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف، اور بعد میں لکھا ہے کہ کہنا کچھ نہیں. 25 فتوے لکھے ہیں قادیانیوں کے خلاف، اور اس کے بعد 55 فتوے لکھے ہیں شیعوں کے کفر پر. پہلے فتوے دے کر کہا کہ کہنا کچھ نہیں، اور 55 فتویٰ شیعہ کے کفر کا دے کر کے احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ ان کو کافر کہو، جو نہیں مانتا اس کو بھی کافر کہو. تو بہرحال سپاہ صحابہ کا قصور یہ ہے کہ 13 سال میں حق نواز، مولانا اسحاق قاسمی، مولانا فاروقی صاحب، مولانا شعیب صاحب سمیت مولانا عبداللہ، مولانا حبیب الرحمان صدیقی اور مولانا حبیب اللہ مختار صاحب، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب جیسے بڑے بڑے علماء اور کارکنوں کو شہید کروایا. 13 سال میں شہید کروایا، خون دیا، اس لیے کہ جو 1300 سال سے بدماشی
چلی آ رہی تھی وہ یہ خون دے کر کے 13 سال میں ہم نے کور کر لیا یا نہیں کی؟ اور اگر یقین نہیں آتا تو ساجد نقوی کو بلا لو، فون کر لو، پوچھ لو کہ نقوی صاحب راتیں کیسی گزر رہی ہیں، دن کیسا گزر رہا ہے، اعظم طارق کیسا لگتا ہے؟ بلکہ رفسنجانی سے پوچھ لو، خامنہئی سے پوچھ لو، اور شباز سے بھی پوچھ لو کہ کیا حال ہے، شباز سے بھی پوچھ لو کیا حال ہے۔ تو کل کہتا تھا مجھے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دیکھے ہوں گے وہ مولوی جمعراتیے، تجھے جب اعظم طارق کی اور علی شیر حیدری کی جرأت نظر آئی تو کچھ بات میں کہنا چاہتا ہوں جو نہیں کہہ سکتا، بہرحال تجھے جب جرأت نظر آئی تو پھر کہا آؤ جی بات کرو، بیٹھتے ہیں قانون بناتے ہیں۔ نہ بناؤ، اگر ایک اللہ نے ادھر اسرائیل بنایا تو اس کا نمائندہ سرگودے میں بھی اللہ نے رکھا ہے۔ نہ بناؤ، تم قانون نہیں بناتے، نہ بناؤ، خود بنوائیں گے انشاءاللہ، خون دے کر کے، ہتکڑی پہن کر کے، گولی کھا کر کے، قربانیاں دے کر کے، بچے یتیم کرا کر کے، ناموس صحابہ کے تحفظ کا خود قانون بنوائیں گے انشاءاللہ بنوائیں گے۔ اور یہی سب سے بڑی نشانی ہے علماء حق کی، اور بھی بہت سارے پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کی نشانی اور ہمارے اکابر کی دعاؤں کا نتیجہ مولانا اعظم طارق آج جیل میں ہے، یہ حق کی نشانی ہے، بغیر گناہ کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ باقی کسی کو کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے وہ جو آپ کے پرانے خطیب صاحب تھے، وہ پروفیسر صاحب، ان کو کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے نام نہیں لیا، آپ بھی نہ لیں، پروفیسر صاحب کو کیوں نہیں رکھتے؟ یا اور اسلام آباد میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ان کو کیوں نہیں رکھتے؟ پتہ ہے نا، لیکن اعظم طارق کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے کہ اعظم طارق چھوٹا تو ہم سے بہت کچھ چھوٹ جائے گا، اعظم طارق چھوٹا تو ہم سے بہت کچھ چھوٹ جائے گا، ممکن ہے اسمبلی چھوٹ جائے، وزارت چھوٹ جائے، ممکن ہے جان بھی جان سے چھوٹ جائے، کئی باتیں ہوں گی۔ لیکن ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اعظم طارق صاحب کی رہائی کب ہو رہی ہے، ہمیں کچھ بتائیں، کچھ مؤثر اقدام۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی قیادت اس سے بے خبر نہیں ہے، دن رات اسی سوچ اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ مولا اعظم طارق صاحب کو حکومت شرافت سے رہا کر دے، لیکن اس کی بھی کوئی حد ہے۔ اگر حکومت شرارت سے ہی رہا کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہم جانتے ہیں، اور ممکن ہے 14 جولائی کو ہمارا اجلاس ہے مرکزی عملہ کا، اس میں کوئی ہم فیصلہ کر دیں، لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسلام آباد میں پہنچے تو پیچھے دیکھیں تو کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ بار بار ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اعظم صاحب رہا کیوں نہیں ہو رہے، ہم آپ کا لحاظ کر کے نرمی سے بات چلا رہے ہیں، اور اگر آپ تیار ہیں کہ جس طرح اعظم صاحب اندر ہیں اس طرح ہمیں بھی اندر ہو جانا چاہیے، تو پھر صبح سے نام لکھوا دو، اعظم طارق 1 مہینے بعد مجھ سے لے لینا۔ تسنو بازی پر نہیں کہا، حقیقت ہے، زیادہ بھی نہیں، بس بھائی زیادہ بھی نہیں، عملاً بس زیادہ بھی نہیں۔ لاکھوں الحمدللہ ہمارے ساتھی موجود ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، صرف 20,000۔ اگر کوئی اور آپ کو منع کرے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ رابطہ کرو، بیعت کرو اپنی قیادت کی، وعدہ کرو، آؤ میرے ساتھ اسلام آباد چلتے ہیں، صرف 20,000 مجھے چاہیے پورے ملک سے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ 20 گھنٹے کے اندر اندر میرا اعظم طارق باہر آئے گا۔ لیکن ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں کہ آپ پر تکلیف نہ آئے۔ ظاہر ہے جب سختی سے رہائی کی بات کریں گے، جیل کا تالا توڑنے کی بات کریں گے، حضرت بلائیں تو میں ختم کروں، تو جب ہاں ٹھیک ہے، میں تو صبح تک چلنے، حضرت کا بھی تو خیال کرنا ہے قائد محترم کا، تو بات میں کر رہا تھا۔ ہاں آپ تعاون کریں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب سختی سے نکالنے کی بات کریں گے تو لازمی بات آپ کی گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ڈرنے والے نہیں ہیں، سپاہ صحابہ کے ہیں، لیکن ہمیں تو پریشانی ہوتی ہے نا قیادت کو کہ ہمارے اتنے ساتھی بیچارے اندر پڑے ہیں، حوصلہ تو نہیں ہارنا، نہ آپ نے نہ انشاءاللہ ہم نے، لیکن ہم صرف اس لیے کچھ عرصہ کے لیے خاموش ہیں۔ قیادت نے اعلان کر دیا تو ساتھ دو گے، اگر آپ کھل کر کے ساتھ دو گے، عملاً میدان میں آؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والا جو ہم نے قدم اٹھانا ہے اس قدم اٹھانے کے نتیجے میں انشاءاللہ اعظم طارق صاحب باہر آ جائے انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرے گا۔ اور رہی بات دشمن کی، اپنے دوست بھائیوں سے کہتا ہوں اگر میرا جملہ سمجھ آ گیا، میری بات سمجھ آ گئی، ناراض مت ہو، حضور کی سیرت بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے، اور کوئی بغیر دلیل کے الحمدللہ بات نہیں کی، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔
اس لیے برائے مہربانی ادھر ادھر جانے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی سیرت کو اپنانے، منانے اور اپنانے دونوں کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر نتیجتاً محمد کے صحابہ کے لیے سوچیں، دین کی عظمت کے لیے اور دفاع کے لیے سوچیں۔ اگر آپ کی یہ سوچ پیدا ہے تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ اس علاقے میں اپنی یونٹیں قائم کریں سپاہی صحابہ کی۔ کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ سپاہی صحابہ کی یونٹیں قائم کی جائیں گی، سپاہی صحابہ کے باقاعدہ مراکز بنیں گے ان علاقوں میں۔ یہ کیا علاقے کا نام ہے؟ کھوکھرا پارک میں سپاہی صحابہ کی یونٹیں بناؤ گے؟ بولتے نہیں ہیں، نہیں بنائیں گے، بناؤ گے اور شیعت کو لگام دو گے؟ آپ محنت شروع کر دیں، انشاءاللہ آئندہ سال یہاں جلسہ ہوا تو آپ کے اس علاقے کی شیعت کی ماں مر چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ہوگا ایسا یا نہیں ہوگا؟ لیکن آپ کی محنت پر منحصر ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی ہے کہ سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس ہماری ذیلی تنظیم ہے جو کہ کالجوں میں، مدارس میں باقاعدہ کام کر رہی ہے، اور حکومت تو ویسے بھی ہمیں مختلف ایجنسیاں، مختلف قوتیں ہمیں یعنی کہ توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن 13 سال میں مار بھی لیا، گولیاں بھی چلا لی، جیل میں بند کر لیا، سپاہی صحابہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری قیادت اور کارکنوں میں اخلاص رہا، اللہ کی مدد رہی، مشن ہمارا سچا ہے اور انشاءاللہ سچا ہے تو یہ جماعت انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی، منزل تک ہم پہنچیں گے۔ تو صبح سرحد میں ایک بدماشی کی گئی جس کے لیے وہاں جا کر میں وزیر اعلیٰ کی خبر لوں گا انشاءاللہ اور ہوم سیکرٹری کی بھی، لیکن یہاں بھی احتجاج میں نوٹ کراتا ہوں کہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ مہتاب صاحب کی طرف سے، پتہ نہیں مہتاب کیسے بن گیا، اس نے آرڈر جاری کیا ہے کہ کالجوں کے اندر باقی تمام مسلم غیر مسلم اسٹوڈنٹ کی تنظیمیں رہیں، بدماشی کرتے رہیں، بغیرتی کرتے رہیں، لیکن سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹ پر پابندی لگا دو، سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹ پر پابندی لگا دو۔ یہ سرحد میں اعلان ہوا ہے، یہاں اسٹوڈنٹ سرحد کے بھی موجود ہوں گے۔ آپ یہ پابندی قبول کرتے؟ بلند آواز سے نہیں کرتے؟ تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت سندھ سے کہ وہاں بات پہنچائے کہ وہ پابندی کا آرڈر فوراً واپس لیا جائے۔ سرحد کے کالج مہتاب عباسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس کی باپ کی جاگیر نہیں، وہ عوام کے کالج ہے۔ یہ آرڈر واپس لیا جائے اور سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس کی قیادت سے معافی مانگی جائے کہ ایسی بغیرتی کیوں کی گئی ہے، اور اگر نہیں کرتا تو انشاءاللہ اگر قیادت نے فیصلہ کیا تو عثمانی خود جا کر یہ آرڈر واپس کروائے۔ اور مہتاب کو یہ بھی بتا دو کہ عثمانی وہی ہے جو 91-92 میں پشاور میں تھا۔ اللہ کے بھروسے پر آپ اپنے آپ کچھ نہیں، اللہ کے بھروسے اس وقت بھی تھا اور شیعت کو لگام بھی دی تھی اور حکومت کے گھٹنے بھی ٹیکے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر باز نہ آئے تو میں مکمل وقت فارغ کر کے سرحد میں ٹھکانہ لگاؤں گا، اور اس وقت تک وہاں سے احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا جب تک سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹ سے پابندی نہیں ہٹائی جاتی۔ ٹھیک ہے؟ آپ ساتھ دیں گے؟ جو خصوصاً یہاں اسٹوڈنٹ سرحد کے بیٹھے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنے علاقوں میں جا کر اس بات کی تیاری کریں اور پھر مجھے مطلع کریں۔ اگر یہ آرڈر واپس نہیں لیا گیا، اطلاع کرنا آپ کا کام، انتظام کرنا آپ کا کام، پھر آگے جو کرنا ہے میں جانوں اور وزیر اعلیٰ جان انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ وہی بات مرکز کی، تو سپاہی صحابہ الحمدللہ 13 سال کی محنت کے بعد اپنا جو مطالبہ تھا، جو پروگرام تھا، وہ سپریم کورٹ میں مولانا حق نواز صاحب نے کہا تھا کہ ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ اگر شیعہ کو برا لگتا ہے، انتظامیہ کو برا لگتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ ہم پر کیس کریں، ہمیں عدالت میں بنائیں مجرم کی حیثیت سے، ہم ثابت کریں گے وہ مان جائیں، اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو پھر ہمیں گولی مار دی جائے۔ یہ بات الحمدللہ مولانا حق نواز صاحب کی 13-14 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ سپریم کورٹ میں بھی بات چلی شیعت کے کفر کی۔ علامہ علی شیر حیدری صاحب، مولانا شہاب ندیم صاحب مرحوم نے 4.5 گھنٹے بحث کی، شیعہ بھی وہاں موجود تھا، متحدہ علماء بورڈ میں بات چلی، گورنر ہاؤس لاہور میں بات چلی، ملی یکجہتی کونسل میں بات چلی، ٹیلی ویژن پر مکالمے پر بات چلی، اور ابھی 10 رکنی کمیٹی پر بات چلی۔ آپ کے اخبارات کہتے ہیں، آپ کے ملک کے جرائد کہتے ہیں، میگزین کہتے ہیں، اور یہ یعنی کہ مذہبی، سیاسی اور ہر قسم کا میگزین لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سپاہی صحابہ میدان میں رہی اور شیعت بھاگ گئی، اور سچا وہ ہوتا ہے جو بھاگتا ہے یا جو میدان میں رہتا ہے؟ جو میدان میں رہتا ہے، اور میدان میں کون رہا؟ شیعہ رہا، سپاہی صحابہ رہی۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی میدان شیعہ چھوڑ جائے تو اسی پر فیصلہ کر لو کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ مسلمان
میدان میں مار کھاتا ہے، گردن کٹاتا ہے، جھکاتا نہیں ہے، ذبح ہو جاتا ہے۔ افغانستان کی مثال سامنے ہے، کتنا عرصہ جہاد ہوا، ساتھیوں نے قربانیاں دی اور لاکھوں افراد نے جان شہادت نوش کر لیا، اور اس کے بعد بھی انہیں جھکانے کی کوشش کی گئی۔ جو قیادت آئی لیکن حق حق تھا، سچ سچ تھا۔ ملا عمر آیا، عمر ثالث کی مثال تازہ کرتے ہوئے، عمر اول کی مثال تازہ کرتے ہوئے ملا عمر نے آ کر کیسی تبدیلی پیدا کی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج افغانستان میں کوئی کفر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اگر میری اور آپ کی محنت جاری رہی، اخلاص رہا، قوت رہی، تو پاکستان میں بھی یہ حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی شیعت کو لوہے کی لگام دے دی ہے، اور جو رہتی کسر ہے وہ بھی نکالیں گے۔ لیکن میرے اور آپ کی بیداری اور محنت کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ بیدار ہوگے، قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ چڑھ کر کے قربانی دی، انشاءاللہ شیعت یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی، اور پاکستان میں اسلام کا اور طالبان کا اور خلفائے راشدین کا نظام ہوگا۔ نعرے کے لیے کسی کو دے دی، نعرے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرا شیر تیرا شیر، میرا شیر تیرا شیر، میرا شیر تیرا شیر، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں بھائی، قائد محترم تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ بلا تاخیر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ بس بھائی، میں آخری جملہ جو کہہ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، کہ اپنے بھی تعریف کرتے ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن شیعہ وہ غلیظ عنصر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مومن کہہ کر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ناکام لکھتا ہے۔ لیکن ایک طرف مجھے ایک ہندو کی ایک بات نظر آئی، وہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ کرو۔ ہندو کہتا ہے، کالکا پرساد اس کا نام ہے، وہ پیغمبر کی تعریف میں 4 جملے بڑے عجیب کہہ گیا ہے۔ کہتا ہے گر شمس و قمر کوئی ہاتھ پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو کالکا پرساد کہتا ہے کہ نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ غیر مسلم ہو کر پیغمبر کی تعریف اس حد تک کرتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک جھولی میں ڈال کر کوئی لے جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے محمد کے جوتے میں آنکھوں سے لگا لوں، یہ میرے لیے سعادت ہے، مبارک ہے۔ لیکن وہ تو ہندو ہو کر کے محمد مصطفیٰ کے جوتوں کو پوری دولت کے جہان کے مقابلے میں اہمیت دیتا ہے، یا اپنے آپ کو مومن کہہ کر کے اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر تبرہ کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، تو پھر میری زبان سے خیر کی توقع مت رکھ۔ میں پیغمبر کے اس گستاخ کائنات کے بدترین کافر کو کھل کے کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ شیعہ کائنات کا بدترین، غلیظ ترین، لعین ترین کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اگر ابو جہل اور عتبہ شیبہ پیغمبر کے دشمن ہونے کی وجہ سے تمہیں برداشت نہیں ہے اور اچھے نہیں لگتے، برے لگتے ہیں، تو انہوں نے اتنا ظلم پیغمبر پر نہیں کیا جتنا شیعت نے کیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، خدا کے لیے اس پیغمبر کی عزت ناموس کے تحفظ کریے، اس دشمن کو پہچانو اور اس کے مقابلے میں میدان میں نکلو، اللہ کے رسول کی بات کو سامنے رکھ کر کے کہ پیغمبر ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے رو کر کے گئے ہیں۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، طائف میں نکلے، شادی ابی طالب میں نکلے، کیوں نکلے؟ آقا سے پوچھو۔ آقا فرماتے میں امت کی ہدایت و مغفرت کے لیے آنسو نکال کے دعا کر رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی، حضور فرمائیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کا کیا حال ہے؟ لیکن امت کی حالت یہ ہے، پیغمبر کی عزت پر حملہ ہو، پیغمبر کی توہین کی جاتی ہو، اور تم ان گستاخوں کو، ان کافروں کو ساتھ ملا کر کے اس کے رسول کے جلوس کے، میلاد کے جلوس نکالتے پھرو۔ خدا کے لیے نظر ثانی کرو، کل محمد کو منہ دکھانا پڑے گا۔ اگر نظر ثانی کر لی تو چہرہ دکھا سکو گے، نہ کی تو جس جگہ پر ان کا حشر ہے ادھر ہی حشر ہوگا۔ آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اپنی صفوں میں نظم و نسق پیدا کرو، بیداری پیدا کرو، سستی چھوڑ دو، افواہوں پر کان دھرنا چھوڑ دو، قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جرأت کے ساتھ شانہ بشانہ میدان میں نکل کر چلو۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کی منزل، آپ منزل تک پہنچنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تیار ہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے
साथ दोगे, यूनिटें बनाओगे, तंजीमें कायम करोगे, हर महकमे, हर शोबे, हर जगह पर जहां आप रहते हैं वहां जमात की यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। और अभी अनकरीब 26 सितंबर को हक नवाज शहीद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुल्तान में हो रही है, जिसमें आप में से किसी को भी नहीं हम बुला रहे, ठीक है। कितने आएंगे? जो नहीं आएंगे हाथ खड़ा करो। सारे आओगे? मजाक की बात नहीं, इतनी मेहनत के साथ इतने बड़े बड़े उलमा वहां तशरीफ लाएंगे दीगर जमातों के, और बड़ी मेहनत के साथ वो कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क़यादत भी होगी, और मैं ये भी वसूख के साथ कह सकता हूं अल्लाह पर भरोसा करके कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसमें मौलाना आजम तारक साहब भी होंगे। लेकिन आपकी मेहनत की जरूरत, ऐसा ना हो यहां तो इतना बड़ा मजमा बैठे है वहां 5-10 आदमी पहुंच जाए, फिर जरूरत नहीं है, फिर आपको दावत भी नहीं है। लेकिन जितने बैठे हैं अपने साथ कम से कम 10-10 आदमी लेकर के आओ, तो फिर सबको दावत है, आओगे। और जो कारकुन बैठे हैं उनसे मरकज की तरफ से ये हुक्म है कि अभी से इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने यूनिटों, जिलों की सतह पर, तहसीलों की सतह पर और अपने सूबे की सतह पर इसके इंतजामात, तैयारियां और एहतमाम शुरू कर दें। आप तैयारी करेंगे और इस तैयारी का अनकरीब जायजा भी लिया जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा सुस्ती कहली को छोड़ो और मुतहर्रिक होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा करके आसान तरीके के साथ तैयारी करो, ताकि वो कॉन्फ्रेंस हमारी कामयाब हो सके, ठीक है। और आखिरी बात जो मैं कहा करता हूं, खौफ, अंदेशा और ताज़ीर और सदा रहने दे, मेरे लबों पे हमेशा हक की सदा रहने दे। मैं कासिद हक नवाज हूं। ये जेलें, ये हथकड़ियां, ये गोलियां, ये पाबंदियां, ये नकाबंदियां, ये दूसरा तीसरा मसला, अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह की मदद रही, मैं खुद तो कुछ नहीं, अल्लाह की मदद रही तो इंशाअल्लाह ये कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मैं कासिद हक नवाज हूं। शिया काफिर है पैगाम मेरा, और हाकिम में बस खफा है तो खफा रहने दे। आप तो खफा नहीं है, काम करोगे तो कोई सितारा, कोई जुगनू संभाल रखना। कायदे मोहतरम तशरीफ फरमा है, और भी क़यादत है, आपकी सुस्ती कहीं जुदाई का जरिया ना बन जाए। कोई सितारा, कोई जुगनू संभाल रखना। रोजाना ऐसे हीरे नहीं मिला करते। कोई सितारा, कोई जुगनू संभाल रखना। मेरी फिक्र छोड़ो, अपने हैदरी और आजम का ख्याल रखना। आखिरी बात, काम करने का अंदाज यूं अपनाओ, इतनी मेहनत से काम करो कि उम्र इतनी अता कर तो मेरे फन को मालिक कि मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे वमाल ही। मुअर्रखा 3 जुलाई 1999 बमुकाम मलीर खोकरा पार कराची अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी खिताब फरमा रहे थे। मौजू था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान। कैसेट मिलने का पता, पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल, करीम सेंटर, सदर कराची। फोन नंबर 56781123। हमारी आन झुंगवी, हमारी जान झुंगवी, हमारी आन झुंगवी, हमारी जान झुंगवी, बड़ा दिशान झुंगवी, जरी जवान झुंगवी, अजीम और शान झुंगवी, हमारी आन झुंगवी। सिद्दीक की सिदाकत, फारूक की अदालत, सिद्दीक की सिदाकत, फारूक की अदालत, सिद्दीक की सिदाकत, फारूक की अदालत, गनी की सखावत, दरार की शुजात, दरार की शुजात, मुआविया की सादत है कि बयान झुंगवी, हमारी आन झुंगवी, हमारी जान झुंगवी, हमारी आन झुंगवी, हमारी जान झुंगवी, बड़ा निशान झुंगवी, जरी जवान झुंगवी, अजीम शान झुंगवी, हमारी आन झुंगवी, हमारी जान झुंगवी, हमारी आन झुंगवी। शेर था न डर था, बड़ा ही मोतबर था, यूं पे वो कहर था, वो शेर था निडर, वो शेर था न डर था, वो शेर था निडर था, वो शेर था न डर था, बड़ा ही मोतबर था, वो शेर था निडर था, बड़ा ही मोतबर था, वो शेर था निडर था, बड़ा ही मोतबर था, शियू पे वो कहर था, शेर बन के धारा, वो शेर बन के धारा, शेर को ललकारा, जब जवान झुंगवी। वो
شیر بن کے کھاڑا شیر کو للکارا جب جوان جھنگوی ہماری آن جھنگوی ہماری جان جھنگوی ہماری آن جھنگوی ہماری جان جھنگوی بڑا نشان جھنگوی جڑی جوان جھنگوی عظیم شان جھنگوی ہماری آن جھنگوی ہماری جان جھنگوی ہماری آن جان نبی کے یار سارے فلک کے چاند تارے ہمیں ہیں جان سے پیارے نبی کے یار سارے نبی کے یار سارے